الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ مسیار شادی کرنا۔ سوال کیا گیا ہے مسیار شادی کا حکم کیا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت سارے اہداف و مقاصد کے لیے شادی مشروع کی ہے۔ ان مقاصد میں کثرت نسل اور نوع انسانی کی حفاظت اور اولاد پیدا کرنا شامل ہے۔ اسی طرح عفت و عصمت اور انسان کو فواحش اور حرام کاموں سے محفوظ کرنا بھی شامل ہے، اور ان مقاصد میں مرد و عورت کے مابین زندگی کے معاملات اور حالات میں معاونت و موانست پیدا کرنا بھی شامل ہے، اور اسی طرح خاوند اور بیوی میں محبت و مودت اور سکینت و طمانینت بھی ہے، اور اس میں نرمی و عاطفت کے سایہ تلے اولاد کی صحیح اور قوی تربیت بھی شامل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت و ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورۃ الروم آیت نمبر 21۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شادی کے نتیجہ میں مودت و محبت اور رحمت کے اسباب مرتب ہوتے ہیں، چنانچہ بیوی سے استمتاع اور اولاد کی بنا پر لذت اور منفعت اور ان کی تربیت حاصل ہوتی ہے، اور بیوی سے آرام ملتا ہے۔ اس لیے کسی کے درمیان بھی آپ اس طرح کی محبت و مودت اور رحمت نہیں دیکھیں گے جو خاوند اور بیوی کے مابین ہوتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر السعدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 369۔ ان آخری برسوں میں ایک ایسی شادی ظاہر ہوئی ہے جسے لوگ زواج مسیار کا نام دیتے ہیں، اور یہ نام عام لوگوں کی زبان پر جاری ہے تاکہ عام طور پر کی جانے والی شادی سے اس کی تمیز ہو سکے، کیونکہ اس شادی میں مرد بیوی کی جانب وقتاً فوقتاً جاتا ہے اور اس کے پاس مستقل طور پر نہیں رہتا۔ اس کی معروف صورت یہ ہے اس میں شادی کے سب ارکان اور ساری شروط پائی جاتی ہیں، لیکن بیوی اپنے کچھ شرعی حقوق اپنے اختیار اور رضامندی سے چھوڑ دیتی ہے، مثلا نفقہ اور مبیت یعنی خرچ اور رات بسر کرنا۔ اس طرح کی شادی کرنے کے کئی ایک اسباب ہیں۔ نمبر 1، شادی کی عمر سے زائد کو پہنچ جانے والی عورتوں کی کثرت، اور مطلقات اور بیوہ اور مخصوص حالات والی عورتوں کی کثرت کا ہونا۔ نمبر 2، بہت ساری بیویاں تعدد یعنی خاوند کو ایک سے زائد شادیاں کرنے کی مخالفت کرتی ہیں۔ اس کی بنا پر خاوند اس طرح کی شادی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے تاکہ پہلی بیوی کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ نمبر 3، بعض مردوں کا عفت و عصمت کا حصول اور حلال فائدہ حاصل کرنے کی رغبت جو ان کے مخصوص حالات کے موافق ہو۔ نمبر 4، بعض لوگوں کا شادی کے اخراجات اور ذمہ داریوں سے بھاگنا۔ اس کی وضاحت اس سے ہوتی ہے کہ اس طرح کی شادی کرنے والے زیادہ تر کم عمر نوجوان ہیں۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نکاح کی یہ صورت ایک مثالی اور مطلوبہ صورت نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اس وقت صحیح ہوگی جب اس میں شادی کی شروط اور ارکان پائے جاتے ہوں گے، مثلا رضامندی اور ولی اور گواہوں کی موجودگی وغیرہ۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے یہی فتویٰ دیا ہے، اس لیے کہ عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ شرعی طور پر مقرر کردہ اپنے سارے یا کچھ حقوق ساقط کر دے، جن میں خرچ اور رہائش اور رات بسر کرنے کی تقسیم شامل ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث وارد ہے، سیدہ سودا رضی اللہ عنہ نے اپنی باری سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دی تھی۔ اگر شرعی طور پر یہ جائز نہ ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اس کو تسلیم نہ کرتے، اور ہر وہ شرط جو عقد نکاح کی جوہری غرض اور اصلی مقصد میں اثر انداز نہ ہوتی ہو تو وہ شرط صحیح ہے، نہ تو وہ عقد نکاح میں مخل ہوتی ہو اور نہ ہی اسے باطل کرتی ہو۔ المجمع الفقہی کا فیصلہ ہے، مجمع الفقہ الاسلامی کے مکہ مکرمہ میں منعقد 18ویں اجلاس میں یہ قرار پاس کی گئی۔ مجمع الفقہ اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ شادی کے نئے عقد اگرچہ اس کے نام اور اوصاف اور صورتیں مختلف ہیں، اس کو شریعت مطہرہ کے مقرر کردہ قواعد و ضوابط کے تابع ہونا چاہیے، اور اس میں ارکان اور شروط پوری ہوں اور موانع سے خالی ہوں۔ ہمارے دور حاضر میں بعض لوگوں نے کچھ عقد ایجاد کر لیے ہیں جن کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایسا عقد زواج جس میں عورت رہائش اور خرچ اور تقسیم یا کچھ دوسرے حقوق راضی و خوشی ختم کر دے کہ مرد جب چاہے دن یا رات میں اس کے پاس آ سکتا ہے، اور یہ اسے بھی شامل ہے کہ ایسا عقد نکاح جس میں عورت اپنے گھر والوں کے ساتھ میکے میں ہی رہے اور جب چاہیں دونوں عورت کے میکے یا کسی اور جگہ مل لیں، اس طرح کے خاوند بیوی کو نہ تو رہائش دے اور نہ ہی خرچ۔ یہ دونوں عقد اور اس طرح کے دوسرے عقد اس وقت صحیح ہوں گے جب اس میں شادی کے ارکان اور شروط ہوں اور کوئی مانع نہ پایا جائے، لیکن یہ خلاف اولا ہے، اور نکاح مسیار نے بعض مصلحتوں اور منفعتوں کو ثابت کر دیا ہے جو مرد
اور عورت دونوں کے لیے ہیں۔ اس طریقہ پر شادی کرنے والی کچھ عورتیں کہتی ہیں اگرچہ اس شادی میں بہت سارے حقوق چھوڑے جاتے ہیں جو کہ عورت صرف اس لیے چھوڑتی ہے کہ وہ کسی ایسے انسان سے شادی کر سکے جس سے وہ راضی ہو کہ وہ اسے کچھ اطمینان اور خوشی اور شخصی آزادی اور مستقبل کی امیدیں اور نیک اور صالح اولاد مہیا کر سکے۔ ان حقوق کے چھوڑے جانے کے باوجود میں اس خامد پر اعتراض نہیں کرتی اور مطالبہ کرتی ہوں کہ معاشرے میں اس کے متعلق رہنمائی پھیلائی جائے تاکہ لوگ اس کا معنی اور اس کے اسباب اور حالات اور فوائد و نقصانات سمجھ سکیں۔ اور ایک دوسری عورت اس طرح کی شادی کرنے میں اپنی کامیابی بیان کرتے ہوئے کہتی ہے میں اس سے زیادہ سپنے نہیں دیکھ سکتی اور اللہ نے مجھ پر جو نعمت کی ہے میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور تیسری عورت جو اس طریقے سے شادی کر چکی ہے اس کا کہنا ہے میں بالکل صراحت کے ساتھ کہتی ہوں کہ میرا یہ تجربہ کامیاب رہا ہے اور میں اپنے نفسی استقرار کو پا چکی ہوں۔ میرا اعتقاد ہے کہ طرفین میں مکمل پختگی اور ہم آہنگی کے ہوتے ہوئے معاشرے میں اس کی تطبیق ممکن ہے۔ اسی طرح جب عورت معین حالات میں ہو مثلا شادی کی عمر سے زیادہ عمر یا پھر بیوہ یا مطلقہ یا وہ عورت جو مناسب خامند نہیں پا سکی اپنے آپ کو حرام کام میں پڑنے یا پھر بغیر خامند کے زندگی گزارنے سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اور چوتھی کا کہنا ہے مسیار شادی کا تجربہ قلیل سے عرصے سے کر چکی ہوں۔ میں کہتی ہوں کہ یہ تجربہ 90% کامیاب ہے لیکن شرط یہ ہے کہ طرفین متفق ہوں اور ہم آہنگی ہو۔ ہم یہ انکار نہیں کرتے کہ اس شادی کی وجہ سے کچھ نقصانات بھی ہو رہے ہیں۔ نمبر 1 ہو سکتا ہے کہ اس صورت میں شادیاں کرنے سے یہ شادی متاع کی مارکیٹ میں تبدیل ہو جائے اور مرد ایک عورت سے دوسری عورت کی طرف منتقل ہوتا رہے اور اسی طرح عورت بھی ایک مرد سے دوسرے مرد کی طرف۔ نمبر 2 خامد اور فیملی کے مفہوم میں مکمل طور پر خلل پیدا ہونا کیونکہ نہ تو مکمل رہائش ہوتی ہے اور نہ ہی خامد اور بیوی میں مکمل محبت و مودت۔ نمبر 3 اس قسم کی شادی میں عورت مرد کی نگرانی کو نہیں سمجھ سکتی۔ ہو سکتا ہے وہ محسوس کرے کہ مرد اس پر نگران نہیں جس کے نتیجے میں اس کے اخلاقیات خراب ہو سکتے ہیں اور اس طرح وہ اپنے آپ کو بھی اور معاشرے کو بھی نقصان دے سکتی ہے۔ اولاد کی تربیت صحیح اور محکم طریقے سے نہیں ہو سکتی اور وہ مکمل نشوونما نہیں کر سکتے جس سے ان کی شخصیت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ان ممکنہ نقصانات کے پیش نظر اور اس صورت کی شادی کے احتمالات کی بنا پر یہ شادی مثالی نہیں ہو سکتی لیکن بعض حالات اور مخصوص ظروف والے لوگوں کے لیے یہ مقبول رہے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ فتویٰ نمبر 85369 والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔